الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فتحت له أبواب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دوستو، بزرگ اور بھائیو، اللہ جل جلالہ من والہ نے قرآن مجید میں 3 مضامین کو سب سے زیادہ کھول کر بیان کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ من والہ کی توحید اور یکتائی اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، پیغمبری اور آخرت، موت کے بعد کی زندگی۔ انسان کو سب سے زیادہ اللہ کی یکتائی، اس کی قوت قدرت، اس کی شان و شوکت، اس کے جلال و جبروت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنا وہ اللہ کی قدرت، قوت، طاقت کو سمجھے گا اتنا ہی زیادہ اپنی بے بسی، بے کسی، عاجزی، ضعف، ناتوانی اور بے حیثیتی کو سمجھے گا۔ اور جتنا انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ میں کمزور ہوں، بے بس ہوں، بے کس ہوں، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کا محتاج ہوں، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ سے مانگنے والا بنے گا۔ ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ اپنے ماں باپ سے ہر چیز مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، کھانے کی چیزیں مانگتے ہیں، کھلونے مانگتے ہیں، کپڑے مانگتے ہیں، جوتے چپل مانگتے ہیں، اپنی ضرورت کی اور اپنی جی چاہی کی ہر چیز اپنے بڑوں سے وہ مانگتے رہتے ہیں۔ تو مانگنا اپنے آپ کے عاجز ہونے کا یقین جب دل کے اندر آتا ہے تو تب مانگتا ہے آدمی۔ اور وہی بچے جب ذرا بڑے ہو جاتے ہیں، کچھ کمانے لگتے ہیں، تو پھر
مانگنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، چونکہ اب ان کو یقین ہو گیا کہ ہم عاجز نہیں ہیں، خود ہمارے ہاتھ میں پیسہ ہے، ہم خود کمانے والے بن گئے ہیں، تو اب وہ مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کے اندر انسان اپنے بڑوں کا چھوٹی عمر میں عاجز ہوتا ہے، اور بڑا ہو کر وہ عاجزی اور نیاز مندی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ انسان اللہ کی ذات سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی نصرت سے، اللہ کی اعانت سے، اللہ تعالیٰ کی کارسازی اور کار فرمائی سے زندگی کے کسی لمحے وہ مستغنی بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ اسے ہر لمحے اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے انسان کی آنکھوں کو نظر آنے والی جو قدرت کی نشانیاں ہیں، ان قدرت کی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں اللہ نے آسمان کو سمجھایا، زمین کو سمجھایا۔ ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کی آنکھوں کو نظر آنے والا جو قدرت کا کرشمہ ہے، نیچر ہے، وہ اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھا رہے۔ فرماتے ہیں امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا اِلٰہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زمین ہم نے پانی پر بچھائی ہے، پورے کا پورا پانی تھا، اس پانی پر ہم نے اس زمین کو بچھایا ہے۔ تو زمین پانی پر بچھائی گئی ہے، پانی پر کوئی چیز رکتی نہیں ہے۔ پانی پر ہم دیکھتے ہیں کہ کشتیاں جب پانی پر ٹہرائی جاتی ہیں تو وہ پانی کے مد و جزر کی وجہ سے وہ ہلتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن جعل الارض قرارا، اس زمین کو قرار ٹہراؤ کس نے دیا ہے؟ وجعل بین البحرین، اور اللہ فرماتے ہیں وجعل خلالها انہارا، زمین میں آپ چلو پھرو تو دیکھو گے کہ زمین کے سینے کو چیر کر اللہ تعالیٰ نے نہریں بہائی ہیں، ندیاں بہائی ہیں، تالاب بنائے ہیں۔ یہ میٹھے پانی کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ وجعل لها رواسیا، اس زمین کو ٹہرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مضبوط پہاڑوں کی میخیں اس زمین پر ٹھونکی ہیں۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان، سمندر اور ندی کے پانی کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک حاجز، ایک آڑ بنایا ہے کہ ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا پانی ادھر نہیں ہوتا ہے، دونوں ملے بغیر رہتے ہیں۔ تو دونوں کے درمیان میں آڑ، حاجز اور پردہ یہ کس نے لگایا ہے؟ پھر اللہ پوچھتے ہیں اِلٰہ مع اللہ، ذرا بتاؤ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور خدا ہے؟ اگر تمہارے پاس ہے کسی اور خدا کے کوئی اور کرشمے ہیں، اس کی طاقت کے کچھ مظہر ہیں، اور اس کے بناوٹ کے، کارسازی کے کوئی نمونے تمہارے پاس ہیں تو وہ نمونے ہمیں دکھاؤ۔ اللہ پوچھتے ہیں اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی، کیا یا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور خدا ہے؟ یہ اللہ کا سوال ہے۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون، بات یہ ہے کہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں اللہ کی قدرت اور طاقت، اس کی شان و شوکت کو پورے طور سے سمجھتے اور جانتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ تو بزرگوں، عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نمونے انسان کے سامنے پیش کر کر اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ساری طاقتوں قدرتوں کے تنہا مالک اللہ جل شانہ ہے۔ اور انسان تھوڑی سی قوت، تھوڑی سی طاقت آ جائے تو وہ اپنے آپ میں غرور محسوس کرنے لگتا ہے۔ ذرا سا پیسہ، فراخی آ جائے،
فراخ دستی آ جائے، تھوڑی سی سہولتیں ہو جائے تو پھر وہ آسمانوں پہ اڑنے لگتا ہے، اور ذرا طاقت اس کے پاس آ جائے تو پھر وہ کہنے لگتا ہے کہ منشو دنگرے نیست، کہ میرے جیسا تو کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ بتاتے ہیں کہ تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہے، انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں سانسوں کے لینے کے لیے بھی اللہ کے کرشمے کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا محتاج ہے۔ اللہ جل شانہ ہواؤں کو روک دیں تو انسان کا دم نکل جائے، اللہ جل شانہ میٹھے پانی کا انتظام بند کر دیں تو انسان پیاسا مر جائے، اور اللہ تعالیٰ غذا اور اجناس جو انسان کو دے رہے ہیں، یہ غذا اور اجناس دینا اللہ بند کر دیں، اس زمین کی اندر میں جو کاشت کی طاقت ہے اس کو اللہ ختم کر دیں تو انسان بھوکا مر جائے۔ تو انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کمزور، بے بس، ناتواں، بے کس، عاجز ہے۔ اسے اپنی اس عاجزی کا یقین اپنے دل میں پیدا کر کے اسے اللہ سے مانگنا ہے، سوال کرنا ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ اور اللہ کے سامنے جب عاجزی کے اظہار میں انسان اپنا سر، ماتھا زمین پر ٹیک دیتا ہے اور سجدے میں چلا جاتا ہے، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ انسان پستی میں چلا گیا، وہ نیچے چلا گیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ پستی میں نہیں گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ سجدے میں اپنا سر رکھتا ہے تو وہ زمین پر نہیں رکھتا ہے، وہ رحمان کے قدموں پر رکھتا ہے، وہ اللہ کے قدموں پہ اپنا سر رکھتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ رحمان کے قدموں پر سر رکھنے سے اونچائی اور عروج اور بلندی کوئی اور انسان کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فتحت لہو ابواب الدعاء فتحت لہو ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ جس نے مانگنا سیکھ لیا اب اس کے لیے دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، امپاسبل نہیں ہے۔ اس کی لغت سے، اس کی ڈکشنری سے امپاسبل کا لفظ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اور جو اللہ سے مانگنا سیکھ لیتا ہے پھر اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں رہ جاتی ہے، ہر چیز ممکن بن جاتی ہے، اور ہر چیز کا وقوع، وجود آسان ہو جاتا ہے جب وہ اللہ سے مانگنے والا بن جائے، کہ اللہ کی قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں، اب یہ اللہ سے مانگنے والا، اس کے لیے بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ من والہ ہر مانگنے والے کو عطا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا اذا سألک عبادی عنی، نبی جی میرے بارے میں اگر لوگ پوچھیں تو آپ بتا دیے فإنی قریب، میں بہت نزدیک ہوں، اور اجیب دعوت الداعی، مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو پورا کرتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ بہت ساری دفعہ ہم ایسی چیز مانگ لیتے ہیں جو خود ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی ہے۔ سردی کا موسم ہے، بچے کو نزلہ ہو گیا، ناک میں سے پانی جا رہا ہے، اتنے میں گلی میں آئس بیچنے والا آ گیا، اور آئس بیچنے والے کی آواز سنتے ہی بچے نے شور مچانا، ماں باپ کو ستانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا اماں آئس چاہیے، ابا آئس چاہیے، لیکن ماں باپ بچے کو آئس نہیں دلاتے، حالانکہ ماں باپ کو بچے سے بڑی محبت، بڑا پیار، بڑا تعلق ہے، اور اس کی ہر ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں، لیکن آئس نہیں دلائیں گے۔ کیوں؟ بچے سے ماں باپ یہی کہیں گے کہ بیٹے ذرا طبیعت سنبھال لو، ایک آئس کا کپ نہیں، ہم تمہارے لیے آئس کا ڈبہ ہی لا کے دے دیں گے، کھانا مزے کرنا، ذرا موسم کے گزر جانے اور ذرا سردی کے دور ہو جانے کا انتظار کرو۔ ایسے ہی کبھی کبھی ہم بھی نزلے میں اور سردی کے موسم میں اللہ سے آئس مانگ لیتے ہیں، اللہ ہمیں آئس دے دیں،
تو ہمارا نزلہ بڑھ جائے گا اور پریشانی بڑھ جائے گی، اس لیے اللہ تعالی ہمیں دیتے نہیں ہیں۔ اللہ جل شانہ تھپ تھپا کے کہتے ہیں اب تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کبھی تو ہم نے جو مانگا، چونکہ ہماری نگاہوں کو نظر نہیں آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ آ جانا، ایک بڑی دکان کا مل جانا، ایک بڑے گھر کا مل جانا، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ حالانکہ کبھی کسی مصیبت کا آنا اور کسی بیماری کا حملہ ہونا، اس کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ہم نے گھر مانگا، اللہ سے دکان مانگا، اللہ سے ہم نے پیسہ مانگا، اور اللہ نے بیماری دور کر کر اس سے بڑی دولت ہمیں عطا فرما دی۔ تو کبھی اللہ جل شانہ جو مانگا اس سے بہتر دے دیتے ہیں، جس کو خود ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اور کبھی اللہ جل جلالہ من والہ اس دعا کو آگے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو آگے کے لیے محفوظ کر دیتے ہیں، اب کے بجائے چند دنوں کے بعد اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں، اور دعا جب آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے تو وہ بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کل قیامت میں اللہ جل شانہ ذخیرہ کی ہوئی، اللہ کے پاس رکھی ہوئی دعائیں جب بندے کو دیں گے، ایک مومن اور مسلمان کو دیں گے، تو اللہ کا بندہ اللہ سے کہے گا اے اللہ کاش آپ نے میری زندگی میں کی ہوئی مانگی ہوئی کوئی دعا قبول نہ فرماتے، اور ہر دعا میرے لیے آپ آخرت میں ذخیرہ کر دیتے تو کتنی بڑی میرے لیے سرفرازی ہوتی۔ تو اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہوتا ہے، لیکن انسان کو مانگنا چاہیے۔ ایک آدمی اللہ سے نہ مانگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کہ نہ مانگنا بے نیازی کی نشانی ہے کہ آدمی اللہ سے نہیں مانگ کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں آپ کا محتاج نہیں ہوں۔ اللہ کا محتاج نہیں تو پھر کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا تو ہر حال میں محتاج ہے۔ تو اس لیے اللہ سے مانگتے رہنا اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے نہ مانگنا اللہ سے ناراضگی کا سبب ہے۔ اس لیے مسلمان کو ہر وقت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ زندگی کے حالات، دنیا کے حالات یہ تغیر پذیر ہے، اس میں چینجز آ رہے ہیں، ایک جیسے حالات نہیں ہیں، اور ان سب حالات میں ہمارے لیے خیر کیا بہتر کیا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ سے عافیت مانگو۔ سب سے بہترین چیز جو اللہ سے مانگی جائے وہ عافیت ہے۔ عافیت کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں کیا جا سکتا، جیسے برکت کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں کیا جا سکتا۔ برکت کو ہم سمجھتے ہیں تھوڑا بہت کہ برکت کا مطلب کیا ہے، کھانے میں برکت ہو جاتی ہے، عمر میں برکت ہو جاتی ہے، گھروں میں برکت ہو جاتی ہے، زندگی میں برکت ہو جاتی ہے۔ برکت کا مفہوم ہم سمجھتے ہیں، لیکن برکت کا ٹرانسلیشن ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی عافیت اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ عافیت ہر ضرورت کا پورا ہونا، ہر مشکل کا آسان ہونا، ہر پریشانی کا دور ہونا، اس کو عافیت کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دعا جو بندہ اللہ سے مانگے وہ عافیت کی دعا ہے۔ ہم اللہ سے مانگتے رہیں اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول کی لمبی دعا ہے، فرمایا کہ وہ تمام العافیہ، اے اللہ میں تجھ سے پوری عافیت مانگتا ہوں۔ وہ دوام العافیہ، اے اللہ میں تجھ سے ہمیشہ کی عافیت مانگتا ہوں۔ وہ شکر علی العافیہ، اے اللہ تیرا قاعدہ، تیرا ضابطہ، تیرا قانون یہ ہے کہ جس نعمت پر شکر گزاری کی جائے اس نعمت کو تو اور بڑھا دیتا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے عافیت بھی مانگتا ہوں اور عافیت کے ملنے پر شکر گزاری بھی مانگتا ہوں کہ میں تیری اس نعمت کی شکر گزاری بھی کروں۔ اے اللہ مجھے یہ بھی عطا فرما۔ اس لیے بزرگوں، زندگی کے حالات ہمیں بتا رہے ہیں
کہ ہمیں اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی شان و شوکت، اس کے خزانوں، اس کی کارسازی کا یقین ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے، اپنی عاجزی، بے بسی، بے کسی، ناتوانی کا یقین اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور اپنی عاجزی کے ساتھ میں ہمیں اللہ سے سوال کرنے والا، اللہ سے مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے خاص طور سے عافیت کا سوال کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب